فطری خوبصورتی، برف پوش پہاڑوں، بہتے چشموں اور اٹھلاتی جھیلوں کی سرزمین۔ جب بھی کشمیر کا نام لیا جاتا ہے تو ذہن میں یہی منظر ابھرتا ہے، اسی لیے کشمیر کو جنت ارضی کہا گیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی جنت کے پہاڑوں، دریاؤں، مرغزاروں اور اس کے اندر سانس لیتے انسانوں کا ایک غداری کے عوض سودا کیا گیا تھا، اور اس جنت نظیر خطے کے باشندوں نے اپنے ہی دیس میں ایک ایسا وقت بھی گزارا جو ان کے لیے جہنم سے کم نہیں تھا۔ وہ دور جسے تاریخ میں ڈوگرا راج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آخر یہ ظلم کیسے شروع ہوا؟ ہم آپ کو اس غداری کے عوض ہونے والے سودے اور ڈوگرا راج کی کہانی سنائیں گے، وہ کہانی جس میں ظلم کی تیرگی، مزاحمت کا شعلہ، آزادی کی چمک اور غلامی کا اندھیرا سبھی کچھ ہے۔ لیکن ایک نظر ڈوگرا راج سے پہلے کے کشمیر پر۔ آج جس کشمیر کو ہم مظلومیت کی تصویر بنے ہوئے دیکھتے ہیں، کیا وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا؟ جی نہیں۔ ہندوستان میں مغلوں کی آمد سے قبل یعنی 1586 عیسوی سے پہلے کشمیر کسی بیرونی حکومت کا غلام نہیں تھا، بلکہ کشمیر پر مقامی حکومت تھی جو مکمل آزاد اور خود مختار تھی، جس کی بنیاد 1339 میں سلطان شمس الدین شاہ میر نے رکھی۔ یہ کشمیر کی پہلی باقاعدہ اسلامی سلطنت تھی۔ شاہ میر سلطنت کے ایک بادشاہ سلطان زین العابدین کے دور میں کشمیر علم و ہنر، ثقافت اور خوشحالی کا مرکز بن گیا۔ کشمیر کی شالیں اور خوبصورت فن پارے اسی دور کی یادگار ہیں۔ سلطان زین العابدین کے دور کو کشمیری سلطنت کا سنہری دور مانا جاتا ہے، اور سلطان زین العابدین کو آج بھی کشمیری بڑ شاہ یعنی بڑا بادشاہ کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ 200 سال تک کشمیر پر یہ آزاد اور خود مختار حکومت رہی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ یہ ہستی مسکراتی سلطنت غلامی کی زنجیروں میں جکڑ گئی۔ 1586 میں مغل بادشاہ اکبر نے کشمیر کو فتح کر کے مغل سلطنت کا ایک صوبہ بنا دیا۔ مغلوں نے کشمیر کو اپنی تفریح گاہ تو بنایا، اسے خوبصورت بنانے کے لیے یہاں بڑے بڑے باغ بنوائے، لیکن کشمیریوں کی آزادی اور خود مختاری کو ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ 1752 میں افغانستان کے احمد شاہ ابدالی نے یہاں قبضہ کر لیا۔ یہ افغان دور بھی کشمیریوں کے لیے شدید سختیوں اور بھاری ٹیکسوں کا دور تھا، مگر افغانوں کے جانے کے بعد ایک اور سخت ترین دور کشمیریوں کا منتظر تھا، جس کا آغاز 1819 میں ہوا، جب پنجاب کے سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ نے افغانوں کو شکست دے کر کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ اب کشمیر پنجاب کی سکھ سلطنت کا ایک صوبہ بن چکا تھا۔ یہ دور کشمیری مسلمانوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا۔ مساجد کو تالے لگائے گئے، اذان پر پابندیاں عائد کی گئی اور عوام کو غریب سے غریب تر کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک بڑا طوفان باقی تھا، وہ طوفان جس کے پس منظر میں ڈوگرا راج کی بازگشت سنائی دے رہی۔ سکھ سلطنت کے دربار میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا گلاب سنگھ۔ یہ بنیادی طور پر جموں کا ایک ڈوگرا تھا۔ ڈوگروں کا تعلق راجپوت نسل سے تھا جن کا مذہب ہندو اور زبان ڈوگروی تھی۔ ڈوگرا نسل جموں، پنجاب اور ہماچل پردیش میں آباد تھی۔ گلاب سنگھ ڈوگرا نے اپنی چالاکی سے رنجیت سنگھ کے دربار میں بڑا مقام حاصل کیا اور سکھوں کی طرف سے جموں کا راجہ بن گیا۔ 1839 میں رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد سکھ سلطنت کمزور ہوئی تو انگریزوں نے موقع پا کر سکھوں پر حملہ کر دیا۔ اس وقت تک گلاب سنگھ پنجاب کی سکھ سلطنت کا وزیر بن چکا تھا، لیکن اس نے اپنی ہی سلطنت کی پیٹھ میں چھرا گونپ دیا اور پردے کے پیچھے انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا۔ اس غداری کے نتیجے میں سکھ انگریزوں سے بری طرح ہار گئے۔ انگریزوں نے سکھوں پر 1.5 کروڑ روپے کا جنگ کا تاوان لگایا، مگر سکھوں کا خزانہ خالی تھا۔ وہ اتنی بھاری رقم کہاں سے لاتے؟ انگریزوں نے تاوان کے بدلے سکھوں سے کشمیر کا علاقہ چھین لیا۔ اب سوال یہ تھا کہ انگریز اس پہاڑی علاقے کا کیا کریں گے؟ وہ اس علاقے میں اپنی فوج رکھنے اور اس کا خرچہ اٹھانے کے متحمل نہیں تھے۔ اس وقت غدار گلاب سنگھ ڈوگرا نے انگریزوں کو ایک پیشکش کی، اور پھر تاریخ نے وہ سیاہ دن دیکھا۔ 16 مارچ 1846 جب امرتسر میں ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت
انگریزوں نے پورا کشمیر گلاب سنگھ ڈوگرا کو صرف 75 لاکھ روپے کے عوض بیچ دیا۔ وہ کشمیر جو 1586 سے پہلے آزاد اور خود مختار اسلامی سلطنت تھا، جہاں کے اپنے بادشاہ تھے، اپنی کرنسی تھی اور جو خوشحالی میں اپنی مثال آپ تھا، 1586 میں مغلوں کے ہاتھوں اپنی آزادی کھو بیٹھا۔ پہلے مغلوں کا صوبہ رہا، پھر افغانوں کے تسلط کا شکار ہوا اور آخرکار 1846 میں محض 75 لاکھ روپے کے عوض انگریزوں کے ہاتھوں ڈوگروں کو بیچ دیا گیا۔ اس معاہدے کے بعد کشمیر پر ڈوگرا راج کا آغاز ہوا، جو 1846 سے 1947 تک یعنی پورے 100 سال تک جاری رہا۔ گلاب سنگھ اور اس کے بعد آنے والے مہاراجوں نے کشمیریوں بالخصوص مسلم اکثریت کا خون چوسنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا گیا، یہاں تک کہ شادیاں کرنے اور جنازے اٹھانے پر بھی ٹیکس لگایا گیا۔ بیگار کا ایک بدترین نظام تھا، جس کے تحت کشمیری مسلمانوں سے بغیر کسی مزدوری کے سرکاری کام کروائے جاتے تھے۔ سرد پہاڑوں پر انہیں سامان اٹھا کر چلنے پر مجبور کیا جاتا، جہاں بہت سے لوگ بھوک اور سردی کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ کشمیری مسلمانوں کو تعلیم اور نوکری سے محروم کر دیا گیا، مگر جب ڈوگروں کا ظلم حد سے بڑھا تو انقلاب نے جنم لیا۔ 1931 میں کشمیریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ 13 جولائی 1931 کو سری نگر جیل کے باہر ڈوگروں ظلم کے خلاف ہزاروں مسلمان جمع تھے۔ نماز کا وقت ہوا تو ایک نوجوان نے اذان دینا شروع کی۔ ڈوگرا پولیس نے گولی چلائی اور اذان دینے والا کشمیری نوجوان شہید ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی ایک دوسرا نوجوان آگے بڑھا، جس نے اذان کا سلسلہ آگے بڑھایا، اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک اذان کو مکمل کرتے کرتے 22 کشمیری نوجوانوں نے اپنی جان قربان کی، مگر اذان مکمل کر کے چھوڑی۔ یہاں سے کشمیر کی تحریک آزادی کا باقاعدہ آغاز ہوا، مگر ابھی تک کشمیر کی قسمت کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا وقت آ پہنچا۔ انگریز برصغیر چھوڑ کر جا رہے تھے اور ہندوستان کو تقسیم کر کے پاکستان اور بھارت 2 آزاد ملک بنائے جا رہے تھے۔ قانون کے مطابق کشمیر کو مسلم اکثریتی علاقہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا تھا، مگر اس وقت ڈوگرا حکمران مہاراجہ ہری سنگھ آزاد رہنے کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر کشمیری مسلمانوں کی غیرت نے انقلابی قدم اٹھا لیا۔ ڈوگرا راج کے خلاف پونچھ کے غیور عوام نے بغاوت شروع کی اور اکتوبر 1947 میں پاکستان سے بھی ہزاروں لوگ کشمیری مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے وادی میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک مسلح جدوجہد تھی جس کی تیز تر پیش قدمی نے مہاراجہ ہری سنگھ کو خوفزدہ کر دیا اور وہ سری نگر کو چھوڑ کر جموں کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں اس نے بھارت سے فوجی مدد مانگی۔ بھارت نے مکر کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ شرط رکھی کہ پہلے الحاق کے کاغذات پر دستخط کیا جائے۔ مہاراجہ نے دستخط کیے اور بھارتی فوجیں سری نگر میں اتر گئی، جس کے بعد پاکستان نے بھی کشمیر میں اپنی فوج داخل کر دی اور یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جنگ کا آغاز تھا۔ مگر اس جنگ کا انجام بالکل بھی خوشگوار نہیں رہا۔ اور کون سی جنگ کا انجام خوشگوار رہا ہے؟ ہوا کچھ یوں کہ 1948 کے آخر میں اقوام متحدہ نے مداخلت کر کے جنگ بندی تو کروائی، مگر کشمیر کو تقسیم کر دیا گیا۔ The Security Council called upon both parties to terminate hostilities in Kashmir and appointed a commission to work with the 2 new states toward a peaceful settlement of the dispute. جو فوج وہاں کھڑی تھی وہیں ایک لکیر کھینچ دی گئی، جسے ہم آج لائن آف کنٹرول کہتے ہیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں کشمیر کا وہ حصہ جہاں ڈوگرا افواج اور بھارتی افواج کو شکست ہوئی تھی، وہ حصہ آزاد ہو گیا اور آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی صورت میں پاکستان کے زیر انتظام آیا، جبکہ وادی کشمیر، جموں اور لداخ کا ایک بڑا حصہ بھارت کے قبضے میں چلا گیا۔ مگر تقسیم کی یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ایک تیسرا رخ بھی ہے جس پر دنیا اکثر خاموش رہتی ہے، اور وہ ہے چین۔ کشمیر کے علاقے لداخ کے شمال مشرق میں ایک وسیع اور بنجر علاقہ ہے جسے اکسائی چین کہا جاتا ہے۔ 1950 کی دہائی میں چین نے اس پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ بھارت نے جب اس پر اعتراض کیا تو 1962 میں بھارت اور چین کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں چین نے بھارت کو شکست دے کر اکسائی چین پر اپنا قبضہ پکا کر لیا، اور پھر بھارت اور چین کے درمیان LAC یعنی لائن آف ایکچوئل کنٹرول قائم کر دی گئی۔ اس کے بعد 1963 میں پاکستان اور چین نے ایک سرحدی معاہدہ کیا، جس کے تحت گلگت بلتستان کے شمال میں واقع شکسگام وادی کو چین کے حوالے کر دیا گیا اور چین نے کیٹو سمیت کئی پہاڑیوں پر پاکستان کا حق تسلیم کیا۔
اکسائی چین اور شیکسگام وادی دونوں کشمیر کا حصہ تھے جن پر آج چین کا باقاعدہ کنٹرول ہے۔ آج کشمیر کا خطہ 3 ملکوں پاکستان، بھارت اور چین میں بٹا ہوا ہے، جہاں لائن آف کنٹرول اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ہزاروں فوجی آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ حکومتیں بدل گئیں، نقشے بدل گئے، صدیاں بیت گئیں، لیکن اگر کچھ نہیں بدلا تو وہ اس مٹی کے اصل وارثوں یعنی کشمیریوں کی قسمت ہے، جن کے مستقبل کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کے ذریعے ہونا ہے، جو آج بھی ایک ادھورا خواب ہے۔ یہ خوبصورت جنت آج بھی دنیا کا ایک بڑا فوجی زون ہے، اور تاریخ کے اس غداری کے سبب کیے گئے سودے کی قیمت آج بھی یہاں کی نسلیں اپنے خون سے چکا رہی ہیں۔